अस्सलाम वालेकुम। सामने कौमी नशरियाती राब्ते के प्रोग्राम ज़रख़ेज़ पाकिस्तान के सिलसिले दिन रात ज़रायत के साथ रेडियो पाकिस्तान खैरपुर के स्टूडियो से मैं अली बख्श मरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का मौजू है बायोटेक्नोलॉजी और जदीद ज़राई तहकीक। इस हवाले से आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं जनाब अज़हर अली वीसर साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं तोसी महकमा ज़राअत सिंध के, जिनसे हम बायोटेक्नोलॉजी और जदीद ज़राई तहकीक के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। अज़हर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ़ लाए, हम आपको वेलकम कहते हैं। जी मेहरबानी अली बख्श मेरी साहब, आपने मुझे मौका दिया बायोटेक्नोलॉजी जैसे अहम मौजू पे बात करने के लिए। तो मैं शुरुआत यहीं से करूँगा कि बायोटेक्नोलॉजी कोई एक चीज़ का नाम नहीं है, ये एक मजमूआ है मुख्तलिफ़ किस्म के साइंसी जो टेक्निक्स हैं और तरीक़ाकार हैं उसका एक नाम है। और उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीन मॉडिफिकेशन है, टिश्यू कल्चर है, और उसके साथ साथ हमारी जो ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स हैं वो भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो इन सब का मकसद ये है कि जो ज़राअत में हमारे किसान भाइयों के साथ जो मसाइल हैं उनके हल को बेहतर तरीके से एड्रेस किया जाए ताकि माहौल को नुकसान कम पहुँचे, अखराजात हमारे कम हों और पैदावार जो है हमारी वो अच्छी हो। और उसके साथ जो हमारा अजनास की जो पैदावार है उसमें ज़रूरी ख़वाइस जो हैं वो उसमें शामिल किए जा सकते हैं जो उनमें कम है। तो जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है तो इसकी ज़रूरी तब्दीलियों के लिए ये सारा जो एक प्रोसेस है वो इस्तेमाल किया जाता है और उसको जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी से किसान क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है? ये देखें, बायोटेक्नोलॉजी एक वसी यूँ कह सकते हैं कि एक इल्म है जिससे बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक किस्म का हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होता है प्लांट में, वो डेवलप कर सकते हैं हम, क्योंकि जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस इसको कहते हैं कि जड़ी बूटी मार जहर जो है वो कि हमारे किसान भाई जो है इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए। तो उसके असर से हमारे जो पौधे हैं, जो फसल के पौधे हैं, उन पर भी थोड़े बहुत मनफी असरात पड़ते हैं। तो इस तरह के हम पौधे तैयार कर सकते हैं कि जो है वो उनका मनफी असर ना लें पेस्टिसाइड का, और सिर्फ जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं वो ही उनसे तलफ हो सकें। तो इसको वो कर सकते हैं। उसके साथ हम ये कर सकते हैं कि जो कीड़े हमारे फसलों पे हमला आवर होते हैं उनको भी हम जो है माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर उनको भी तलफ कर सकें। तो इसको भी कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास बीटी की एक वैरायटी आ गई है हमारे पास काटन की, अब तो हमारे पास 90% से भी ज़्यादा शायद बीटी की काश्त हो रही है। तो बीटी काश्त जो वैरायटी है वो भी बेसिकली एक किस्म का जरसूमा है जो मट्टी में पाया जाता है और मट्टी से फिर उसको उठा के जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए फिर काटन के सीड में दाखिल कर दिया गया है। और वो उसमें ये खासियत है कि ये जो हमारी फसलों पर हमलावर होती हैं सुंडियाँ, उन सुंडियों को बीमार करता है। तो सुंडियाँ जो जब उनको पौधों को खाने आती हैं तो वो बीमार पड़ जाती हैं। इस तरह से हमारा फसल बच जाता है और हमारा माहौल जो है वो उसको भी नुकसान कम पहुंचता है। इससे आगे हम अगर बात करें तो वैराइटल इम्प्रूवमेंट जो है वो भी हम इससे कर सकते हैं, क्योंकि वैरायटी जो है हर वैरायटी की अपनी अपनी ख़वाइस होते हैं। तो अगर हमें कोई ख़ास किस्म का ख़वास चाहिए, उसमें कोई ख़ास किस्म की उसमें चीज़ चाहिए कि किसी चीज़ का ऑयल कंटेंट ज़्यादा हो, किसी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो, किसी में जो है वो लो कार्बोहाइड्रेट किस्म की कोई ग़िज़ा हो, तो इस तरह के मौके हमारे लिए बहरहाल मौजूद हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम ये सब कुछ कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र क्या है? जी, बायो फर्टिलाइज़र जो है वो एक किस्म का यूँ समझे कि वो भी जरसूमा ही है जिसको हम परवरिश करके एक माहौल में उसको तैयार करते हैं और फिर वो उसको ज़मीन में हम अप्लाई करते हैं। तो वो जरसूमे पहले से ज़मीन में मौजूद होते हैं, लेकिन क्योंकि हम केमिकल काश्त कर रहे हैं, कीमियाई काश्त कर रहे हैं, तो उससे जो जहर हमारे फसलों में पड़ते हैं तो उसके लामोला असरात पड़ते हैं जो ज़मीन में मौजूद जरासीम हैं उनको, और वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उनको आर्टिफिशियल माहौल में उनकी परवरिश करके फिर से हम ज़मीन में अप्लाई करते हैं। और वो क्या करते हैं कि बाहमी एक अमल होता है जिसको सिम्बायोसिस कहते हैं। वो हवा से जो है नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ज़मीन में, पौधे नाइट्रोजन लेते हैं और पौधों की जड़ों से फिर वो अपने कार्बोहाइड्रेट से अपनी वो खुराक हासिल करते हैं। तो यूँ समझें कि दोनों को इसका फ़ायदा पहुँच रहा है और बाहमी अमल है ये एक, जिसको सिम्बायोसिस कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से फूड इंडस्ट्री को क्या फ़वायद हासिल हो सकते हैं?
جی بے شمار فائدے فوڈ انڈسٹری کو حاصل ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دوسری انڈسٹریز کی طرح ہر فوڈ انڈسٹری کو بھی خام مال چاہیے ہوتا ہے, اور فوڈ انڈسٹری کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں جو خام مال ملے وہ ایک کوالٹی کا ہو, ہمارے معیار کے مطابق ہو. تو ان کو اس طرح کے مال چاہیے ہوتا ہے جس کی شیلف لائف زیادہ ہو, اس میں کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہو وہ زیادہ ہو, اور اس میں خوشبو اور ذائقہ جو ہو وہ بھی اچھا ہو, تاکہ ان کو جو آرٹیفیشنل ایڈیٹیوز ہوتے ہیں یا یوں سمجھیں کہ مصنوعی جو مٹھاس ہے اور خوشبو ہے ان پہ جو اخراجات ان کے آتے ہیں وہ بھی کم ہوں, اور آرٹیفیشل والی جو چیز ہے وہ بھی کم اس میں لگے, تاکہ قدرتی جو چیز پیدا ہوئی ہے اس سے ہی وہ اپنے برانڈ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے مارکیٹ میں پیش کر سکیں. تو بایو ٹیکنالوجی سے یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی خاص قسم کی اجناس میں خاص قسم کے جو ہے وہ پیرامیٹرز کے مطابق ان کو تیار کر سکتے ہیں. جی جناب, یہ بتائیے کیا ماحولیاتی آلودگی کو بھی بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے کم کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں ہمارا جو ماحول ہے وہ جس میں ہم سانس لیتے ہیں وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. تو بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے بالکل ہم اس ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ دیکھیں ہمارے پاس جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے آج کل جو ٹرینڈ ہے ہمارے پاس وہ کیمیائی جو کاشتکاری ہے اس کے طرف بہت زیادہ ہے, اور جو کیمیکلز ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو اس کے اثرات یقیناً ہمارے ماحول پر بھی پڑتے ہیں, ہمارے ماحول کو بھی وہ نقصان پہنچاتے ہیں, جس میں پیسٹی سائڈ یعنی زرعی زہر ہیں اور جو ہماری جو کھاد ہے کیمیائی اس کے بھی اثرات ہیں. تو اس طرح کی جو بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ ورائٹیز اس طرح کی ہم پیدا کر سکتے ہیں کہ جن پہ کیڑوں کا اور باقی جراثیم کا جو ہے باقی جو بیماری پھیلانے والے جراثیم ہیں ان کے فنگس ہیں اس کا ان کا جو اثر ہے وہ بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے پھر اسپرے بھی آپ کو کم کرنا پڑیں گے, اور اس طرح کی ورائٹی بھی آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ جس کو آرٹیفیشل جو ہے کھاد اس کی ضرورت کم پڑے. تو اسی طرح سے آپ کو ماحول جو ہے اس کو بھی آپ بچا سکتے ہیں. مستر صاحب یہ بتائیے جو زرعی تحقیق جو ہماری حکومت کر رہی ہے, ہمارے ادارے یہ کر رہا ہے زراعت کا, تو کتنی ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ دیکھیں جی زرعی تحقیق تو مسلسل چل رہی ہے. پاکستان بننے سے یہ پہلے سے ہی کام ہو رہا ہے زرعی تحقیق پہ, اور ہمارے پاس سندھ میں بھی ہو رہا ہے. آپ کو پتا تھا کہ پہلے جو ہماری ورائٹیز ہوتی تھیں ان کی جو پیداواری صلاحیت تھی وہ بہت کم تھی. یہ زرعی تحقیق ہی ہے جس کے ذریعے ہم کافی اچھی پیداوار دینے والی ورائٹیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہو چکی ہیں سندھ میں بھی, اور پورے پاکستان سطح پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے. تو سندھ میں بھی ایگریکلچر ریسرچ کا ایک ادارہ ہے جو مختلف فصلوں کے حوالے سے ریسرچ کرتا ہے اور فصلوں کے مختلف مسائل کے حوالے سے ریسرچ کر رہا ہے. تو ورائٹیز ہمارے پاس اچھی آ گئی ہیں. کم پانی پہ اگنے والی جو ورائٹیز ہیں اور بھرپور پیداوار دینے والی وہ ورائٹیز آ چکی ہیں. اس کے علاوہ کیڑے کم لگنے والی جو ورائٹیز ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں, اور تحقیق کا جو کام ہے وہ مسلسل چل رہا ہے. تو ایک نیا ایشو ہمارے پاس آ گیا ہے اب کلائمیٹ چینج کا. اس حوالے سے بھی ریسرچ پہ کام جاری ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ہمارے ماحول کو اور ہماری زراعت کو کس طرح سے نقصان پہنچا رہی ہے, اس پہ بھی تحقیق چل رہی ہے کہ آگے چل کر ہم ان جو کلائمیٹ کے اثرات ہیں, چینج کے اثرات ہیں, ان سے نبرد آزما ہو سکیں. تو مسلسل یہ کام چل رہا ہے, انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. زرعی تحقیق جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جی زرعی تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ دنیا ایک جگہ پہ نہیں رکتی. تو ہماری جو ضروریات ہیں وہ جتنی پہلے تھی, آج سے 50-60 سال پہلے ہماری جو غذائی اجناس کی یا پیداوار کی جو ضروریات تھی وہ بہت کم تھی, کیونکہ ہماری آبادی بھی کم تھی. ہماری آبادی جو ہے اب مسلسل بڑھ رہی ہے, اور ہمارے پاس جو قابل کاشت رقبہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اس پہ پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بن رہی ہیں, اور ہمارے جو دوسرے سوشل جو ہے اپنی ضروریات ہیں اس کے لیے بھی ہمیں زمین چاہیے, مواصلات کے لیے راستہ بنانے کے لیے ہمیں زمین چاہیے. تو زمین جو قابل کاشت رقبہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, آبادی بڑھتی جا رہی ہے. تو اگر ریسرچ ہم نہ کریں تو ایک وقت آئے گا کہ ہم جو ہے اس میں اپنی پیداوار اور اپنی جو سمجھے کہ ضروریات ہیں اس میں ایک بڑا فرق آ جائے گا. تو اس کو فرق کو گیپ کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کنٹینیوسلی ہم ریسرچ کرتے رہیں, اور ہم ہماری ماحول کے مطابق, ہماری ضروریات کے مطابق ایسی چیزیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہوں وہ منظر پہ آ جائیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تحقیق جو ہے مٹی کی تحقیق بھی ہوتی ہے, پانی کی تحقیق بھی ہوتی ہے,
تو اس حوالے سے ہمارے زراعت کے جو ادارے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ مٹی کی تحقیق کو، پانی کی تحقیق کو، یہ کس طرح کی جاتی ہے؟ آبادکار کو کیا کرنا چاہیے تحقیق کے حوالے سے؟ دیکھیں جناب، ہمیں اپنی زمین کی جو ساخت ہے اس کو معلوم کرنا ایک کاشتکار کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ جب تک اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی زمین کس طرح کی ہے، کس نوعیت کی ہے، اور اس کے زمین میں کس طرح کے جو خوراکی اجزاء ہیں وہ کس مقدار میں موجود ہیں، تب تک وہ اچھی پیداوار نہیں لے سکے گا۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں وہ ایک خاص وقت کے بعد اپنی زمین کے نمونے لے کر وہ لیبارٹری بھیجیں، اور وہ نمونے کے جو رزلٹ آئے گا تو اس سے ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی زمین کی جو ساخت ہے وہ کیا ہے، ان میں کتنے خوراکی اجزاء ہیں اور کس مقدار میں ہے، تاکہ وہ ایک حساب کتاب بنا سکے کہ اس کو کون سے جو کھادیں ہیں کس مقدار میں دینی چاہیے۔ اور اگر اس کی زمین میں نامیاتی مادے ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کا، اگر وہ بھی کم ہے تو اس کے لیے پھر اس کو جو ہماری FYM فارم یارڈ مینیور جو ہے وہ دینا پڑتا ہے، یا مرغیوں کی جو فضلات ہوتے ہیں وہ دینے پڑتے ہیں، یا فصلوں کو گرین مینیور کر کے وہ زمین میں آرگینک میٹر جو ہے وہ بڑھانا پڑتا ہے، جس کو نامیاتی مادہ ہم کہتے ہیں۔ تو وہ بڑھنا بھی ضروری ہے، تاکہ وہ نہیں ہوگا اور کم ہوگا تو ہماری کھاد بھی زیادہ استعمال ہوگی، آرٹیفیشل جو یا کیمیائی کھاد ہوتی ہے وہ بھی زیادہ استعمال ہوگی، پانی کا بھی جو ہے وہ ہمیں زیادہ استعمال کرنا پڑے گا۔ تو ضروری ہے کہ وقفے سے ہم اپنی زمین کے جو نمونے ہیں وہ ٹیسٹ کرواتے رہیں، تاکہ ہمیں اپنی زمین کے ساخت کے بارے میں معلومات ہو۔ پانی پہ بھی تحقیق ضروری ہے کہ ہمارے زیر زمین جو پانی ہے وہ کس طرح کا ہے۔ اگر ہم وہ استعمال کریں اگر ضرورت کے وقت، تو وہ نقصان تو ہمیں نہیں پہنچائے گا، کیونکہ پانی میں نمکیات ایک حد تک تو زمین آپ کی برداشت کر سکتی ہے یا فصل، اس سے زیادہ اگر ہوں گے تو آپ کی زمین کو بھی نقصان ہوگا اور آپ کی جو فصلات ہیں وہ ان کو بھی نقصان ہوگا، اور وہ آپ پیداوار زیادہ لینے کے بجائے آپ کو الٹے نقصان میں ہو جائیں گے۔ جی اظہر صاحب، یہ بتائیے کہ ہمارا جو زرعی ادارے ہیں اس وقت کاشتکاروں کی بھلائی کے لیے وہ کس طرح اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیں جناب، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا بیسک رول ہی یہی ہے کہ وہ اپنے فارمرز جو ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ رہے، ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے، اور ان کے جو فصلوں کے جو مسائل ہیں ان کو فارمرز کے لیے تھوڑا آسان بنائے، ان کو سمجھنے کے لیے ان کی رہنمائی کرے، اور ان کو جو حل ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی کرے۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یعنی ایکسٹینشن یعنی زرعی توسیع کے جو اسٹاف ہے وہ یوں سمجھیں کہ تپا لیول سے یا یونین کاؤنسل لیول سے ہر جگہ پہ موجود ہے۔ جو فیلڈ اسٹاف ہے ہمارا، فیلڈ اسسٹنٹ ہے، اس کے بعد زراعت افسر یعنی ایگریکلچر آفیسر ہے، اس کے بعد جو ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقہ سطح پہ ہیں، پھر ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، اور پھر ڈویژنل سطح، اور یوں سمجھیں کہ سندھ کی صوبہ کے لیول پہ جو ہماری ایک مینجمنٹ بنے ہوئے یا اسٹرکچر بنا ہوا ہے وہ پورا کام کرتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہفتہ وار پروگرام ہوتے ہیں ہمارے فارمرز کے ساتھ، وہاں پر جاتے ہیں، فارمرز کے ساتھ ہمارے فیلڈ اسسٹنٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں اور ان کے فصل جو ہیں ان کے کا معائنہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے زراعت افسر وہ بھی پھر فیلڈ اسسٹنٹ کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس کو بھی جہاں پر کال ہو جاتی ہے وہ چلا جاتا ہے، اور اپنے شیڈول کے مطابق وہ بھی وزٹ کرتا رہتا ہے فیلڈ میں۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب، ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحبان جو ہیں اور یا ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبان جو ہیں وہ بھی گاہے ہر جگہ پر جہاں پر کوئی ایشو ہو، فارمر کال کرتا ہے تو وہ بھی جاتے ہیں، اور ان کے شیڈول پروگرام بھی ہوتے ہیں، ان کے مطابق بھی مختلف اوقات میں مختلف جگہ پہ وہ جاتے ہیں، فارمرز کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور ان کے جو ممکنہ حل ہیں اور بہتر جو حل ہیں وہ ان کو تجویز کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ایک اسٹرکچر ہے یا نظام وہ کام کرتا رہتا ہے۔ تو یہ مسلسل سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اگر کسی بھی فارمر کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمارے تعلقہ آفیسز یا فیلڈ اسسٹنٹ صاحبان جو ہیں وہ ان سے رابطہ کرے، تو وہ وہاں پر پہنچائیں گے، اسٹاف ہمارا پہنچائے گا، اور جو بھی ان کا مسئلہ ہوگا اور جو بھی اس کا ممکنہ اور اچھا بہتر حل ہوگا وہ ہم ان کو تجویز کریں گے۔ تحقیق اگر پانی کی کرائے یا مٹی کی کرائے زمین کی، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی یہ بالکل ایک آسان سا حل ہے اس کا، کہ ہر ضلع سطح پہ ہماری پانی اور مٹی کو چیک کرنے والی لیبارٹریز جو ہیں وہ قائم ہیں۔ اپنی زمین کے نمونے لینے کے لیے اگر اس کا جو ایک ایکڑ کا پیس ہے اس کو مختلف 5 مقامات سے رینڈملی وہ مٹی کے 0 سے لے کر 6 0 سے پہلے تو اوپر کی مٹی سے لے گا نمونہ، پھر 6 انچ سے لے گا،
फिर 12 इंच से लेगा और फिर 18 इंच से लेगा। फिर इन 3-4 जो नमूने मिल गए, सारी मिट्टी को मिला के फिर एक जो है वर्किंग सैंपल वो वहाँ से लेगा, 1 पाव के करीब वो मिट्टी लेगा और उसको बंद करके किसी प्लास्टिक के शापर में वो ले आया जाएगा। महकमा ज़राअत की कायम करदा जो है सॉइल और वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज वहाँ पर, तो उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको जो रिजल्ट होगा वो मिल जाएगा। तो इस तरह उससे पता चल जाएगा कि उसकी ज़मीन की साख्त क्या है और उसमें किस किस्म की जो खादें हैं वो ज़रूरी है। जी सामिन, सिलसिला आपने सुना दिन रात ज़राअत के साथ। आज इस सिलसिले में आपने बायोटेक्नोलॉजी और ज़राई तहकीक के हवाले से डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत हुकूमत सिंध मोहतरम अजहर अली वीसर की गुफ्तगू सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे सैयद बशारत हुसैन, निगरान आला थे सैयद अकबर शाह, मैं था आपका मेज़बान अली बख्श मरी और ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान खैरपुर की।